افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا نیو دہلی کا دورہ بلا شبہ غیر متوقع اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 2021 میں افغان حکومت پر طالبان کے قبضے کے بعد امیر خان متقی کا یہ پہلا اعلیٰ سطحی بھارت آمد ہے۔ اس دورے کے دوران بھارتی حکام نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا، جو اس تعلقات میں نئے دور کی شروعات کی علامت ہے۔ آج تک بھارت نے طالبان کو دہشت گرد گروہ سمجھا ہے اور 1996 میں پہلی بار طالبان جب اقتدار میں آئے تو بھارت نے اپنے کابل سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ طالبان کا بھارت کا دورہ کرنا عام طور پر ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ طالبان کبھی بھارت نہیں جائے گا۔ یہ بات بہت مشکل اور ناممکن مانی جاتی ہے، لیکن اب حالات بدل گئے۔ ایک تجزیہ نگار کے بقول آج کے بدلتے ہوئے علاقائی توازن نے بھارتی حکومت کو طالبان کے ساتھ عملی بنیادوں پر تعاون کرنے پر مجبور کیا۔ بھارت کو احساس ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا اثر کم کر کے ہی اس کے مفادات کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں بھارت نے اپنے نظریاتی یعنی سوچ کے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر طالبان سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے، جیسے وہ پاکستان کے بانی کے مقابلے میں دوستی دکھا رہا ہو۔ بھارت نے اپنی پرانی سوچ یہ اختلافات بھلا کر طالبان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دورے کے دوران بھارتی وزیر خارجہ سبرامانیان جے شنکر سے ملاقات کے بعد نیو دہلی نے اعلان کیا کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے گا۔ جے شنکر نے کہا کہ بھارت افغانستان کی خود مختاری اور حدود ارضی کا احترام کرتا ہے اور باہمی تعاون سے افغانستان کی ترقی اور خطے میں استحکام بڑھے گا۔ افغان وزیر خارجہ متقی نے بھارت کو اپنا قریب دوست قرار دیا اور ایک مشترکہ بیان میں طے کیا گیا کہ دونوں ممالک باقاعدگی سے ایک دوسرے سے روابط اور تبادلہ خیال جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان نے بھارتی کمپنیوں کو اپنے معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی تاکہ دو طرفہ تجارت اور معاشی روابط مضبوط ہوں۔ بھارت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے امدادی اور ترقیاتی منصوبے جاری رکھے گا اور جلد کابل اور امرتسر سمیت بھارتی شہریوں کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرے گا۔ اس دورے کی اہم وجہ بدلتی ہوئی علاقائی سیاست ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ پاکستان نے الزام لگایا کہ طالبان ہوم اسپین دہشت گرد گروہ خاص طور پر پاکستان طالبان یعنی TTP کو افغان سرزمین پر پناہ دے رہی ہیں، جبکہ طالبان نے ان الزام کی تردید کی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان سے افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے لگا اور سرحدوں پر جھڑپیں بڑھ گئی۔ اس کے برعکس بھارت نے محسوس کیا کہ اسے اس وقت افغانستان کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہوگا، ورنہ علاقائی حریف یعنی پاکستان اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ماضی میں بھارت نے افغانستان کو پاکستان کے حوالے کر دیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس بدلتے ہوئے منظرنامہ میں بھارت نے طالبان کے ساتھ سفارتی رابطے بحال کیے ہیں۔ حال ہی میں طالبان کے عہدیدار دبئی میں بھارت کے ترجمان سے ملے تھے اور ممبئی اور حیدرآباد میں افغان قونصل خانوں کا کنٹرول طالبان کو دے دیا گیا۔ امریکی فوج کے انخلاء کے فوری بعد 2021 میں بھارت نے ایک بار پھر افغانستان سے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا، لیکن اب 4 سال گزرنے کے بعد نیو دہلی نے طالبان کی قیادت کے ساتھ نئے سرے سے روابط شروع کر دیے ہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے کروڑوں ڈالر کے ترقیاتی منصوبے اور تعمیری کردار جاری رکھ سکے اور پاکستان کے خدشات کم ہوں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے یہ تعلقات اب محض نظریاتی نہیں بلکہ ٹھوس قومی مفاد کا معاملہ ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان کے نئے دور میں حکومت کو عالمی تسلیمات اور تجارتی ضرورت ہے، جس میں بھارتی تعاون کا موقع اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے بھارت اور طالبان نے اپنی یقین دہانی میں واضح کیا کہ افغانستان کی سرزمین سالمیت، خود مختاری اور آزادی کا مکمل احترام کیا جائے گا اور کوئی بھی ایسا گروہ یا فرد افغان سرزمین کو استعمال کر کے بھارت کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا۔ آئیے جانتے ہیں پاکستان پر اس کے اثرات اور رد عمل۔ افغان وزارت خارجہ کا بھارت آنا پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کے خیال میں بھارت مختلف ممالک یا گروہوں کو ملا کر پاکستان کے خلاف ایک منصوبہ اور گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی فوج ISPR نے خبردار کیا کہ بھارت افغان طالبان کو فتنۃ الخوارج نامی گروپ کے ذریعے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے بھی اس دورے پر تشویش کا اظہار کیا اور اپنے افغان سفیر کو طلب کر کے مشترکہ اعلامیہ پر اعتراض ریکارڈ کرایا۔ اس
اعلامیے میں دونوں ممالک نے علاقائی ممالک سے دہشت گردی کی واضح مذمت کی تھی، چونکہ پاکستان خود اس الزام کا نشانہ بنتا رہا ہے، لہٰذا یہ مذمت براہ راست پاکستان پر نشانہ لگتی محسوس ہوئی۔ پاکستانی تجزیاتی حلقے اس دورے کو اسلام آباد کے خلاف بھارتی پالیسی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ ایک تجزیہ کار نے کہا ہے کہ پاکستان نے چند ماہ قبل افغان سرحد پر بھارتی ضربوں کے خلاف شدید رد عمل دیا تھا، اور اسی پس منظر میں بھارت طالبان کے ساتھ تعلقات میں پاکستان خوش نہیں۔ پاکستانی میڈیا میں بعض تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ افغانستان میں پاکستانی مداخلت کے الزامات کو پس پشت رکھتے ہوئے بھارت خطے میں پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جھڑپیں اور اس موسم میں عروج پر تھی۔ پاکستانی فضائیہ نے افغان علاقے میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملے کیے، جس کے بعد افغان طالبان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کئی بار پاکستانی حدود میں داخل ہو کر سرحدی چوکیوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ دونوں جانب بھاری جانی نقصان ہوا اور سرحدی گزرگاہیں عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ یہ لڑائی مبصرین کے نزدیک پاکستان کی طرف سے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ دیر اثنا قطر اور سعودی عرب نے ثالثی کر کے لڑائی رکوائی اور دونوں ملکوں کے حکام نے باہمی کشیدگی ختم کرنے کی کوششوں پر زور دیا۔ پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ وہ سرحد پر افغان مداخلت برداشت نہیں کرے گا، جبکہ افغان طالبان بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی کو بھی افغان زمین پر بھارت کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دے گا۔ طالبان وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان دونوں پر امن خواہ ہونے کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں امن سب کا مقصد ہونا چاہیے، اور افغانستان میں طالبان نے اندرونی طور پر امن قائم کیا ہے۔ متقی کے بقول چند شدت پسند پاکستانی عناصر حالات خراب کر رہے تھے، جس کے جواب میں افغان فورسز نے سرحدی خود دفاعی کارروائی کی۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے لوگوں اور حکومت کے دل میں افغانستان کے لیے دشمنی نہیں ہے اور مذاکرات کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ کیا عسکری حملے کا خطرہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، فی الحال اس دورے کے آثار سے ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا کہ بھارت اور افغانستان دونوں مل کے پاکستان پر فوجی حملے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر صرف دہشت گردی کے خلاف رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے، حملے کی کوئی حکمت عملی جاری نہیں کی۔ طالبان رہنما خود کہہ چکے ہیں کہ وہ افغان سرزمین کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ عینی شاہدین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت نقطہ نظر سے یہ تعلقات اقتصادی اور سفارتی ہیں، نہ کہ عسکری۔ بھارت توفیقی راستے چاہتے ہوئے چبہار بندرگاہ اور گیس پائپ لائن جیسے منصوبوں پر توجہ دے رہا ہے۔ تاریخی طور پر بھارت کبھی بھی افغانستان پر براہ راست حملہ نہیں کیا۔ اس وقت کیسا پر بھارت کے لیے افغانستان کو معیشت اور سیاسی استحکام اہم ہے۔ سرکاری طور پر اب امریکہ اور مغرب سے زیادہ ممالک کی شناخت چاہتے ہیں تاکہ انہیں اجازت ملے۔ یہ کوئی خفیہ عسکری اتحاد نہیں، بلکہ دونوں ممالک کی اپنی تجاویز پر مبنی سفارتی قربت ہے۔ امیر خان متقی کا نیو دہلی کا دورہ بھارت اور افغانستان کے تعلقات میں ایک نیا باب ہے۔ علاقائی توازن میں تبدیلی نے بھارت کو طالبان کے ساتھ نئے سرے سے تعاون پر آمادہ کیا ہے۔ اس تعانق سے پاکستان پر واضح طور پر اثر پڑا ہے۔ اسلام آباد اس قدم کو اپنے لیے خطرہ تصور کر رہا ہے اور اس کا رد عمل ظاہر کر رہا ہے، تاہم دستاویزی طور پر بھارت کی جانب سے پاکستان پر فوجی حملے کی کوئی واضح علامت نہیں نظر آئی۔ دونوں جانب زور سفارتی اور اقتصادی روابط پر ہے۔ اس دورے میں افغانستان نے بھارت کے بیرونی شراکت داری کے امکانات کو فروغ دیا ہے، لیکن تیل اور گیس پائپ لائن یا بندرگاہ کے منصوبوں میں تعاون کے سوا کسی فوجی اتحاد کا تذکرہ سرکاری سطح پر نہیں ہوا۔ پاکستان کے خدشات کے باوجود اس وقت بھارت اور افغان طالبان کے تعلقات زیادہ تر حکمت عملی اور مفاد پر مبنی ہیں، نہ کہ سپاہی مہمات پر۔